बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं। डील के तासर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा, यानी कि जो दावे आज़म स्वाति साहब कर रहे थे बाहर आकर, वो दावे मुस्तरद हो गए हैं। इमरान खान ने कहा मैंने उनको नहीं कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। आज़म स्वाति साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 2 साल पहले ही कर लेते। पॉइंट नंबर 2, माइंस एंड मिनरल्स बिल पे वज़ीर आला अली अमीन समेत पार्टी की सीनियर अरकान से तफसीली मुशावरत तक बिल को पास ना करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने सियासी मुलाकातों पे पाबंदी फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया कि इन लोगों को एक्सेस दिया जाए, ब्रीफिंग मिले। उस वक्त तक इमरान खान की तरफ से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर को पास करने से रोक दिया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब, आपको इल्म में होगा कि गुज़श्ता रात उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये दावा किया था। उन्होंने कहा कि वो नहीं रुकेगा, लेकिन इमरान खान ने फिल वक्त उसको रोक दिया है। और फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि उनका बयानिया रुकने पर नापसंदीदगी का इजहार किया इमरान खान ने, और कहा कि उनका बयानिया वर्करों तक पहुंचना चाहिए। वो मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान को आज बताया गया कि उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। चीज़ें जो मुलाकातें उस दौरान पहले हुई भी थी उसको ब्रीफ नहीं किया गया, बाहर जाकर वो पैगाम नहीं दिया गया। उस पर इमरान खान ने इजहार नाराज़गी किया है। खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बच्चों से हर हफ्ते बात ना कराने और ज़ाती मुआलिजीन से मुआयना की इजाज़त ना मिलने का शिकवा किया। और फिर सलमान सफदर साहब ने उस फैसले से आगाह किया जो फैसला खालिद यूसुफ चौधरी साहब लेकर आए हैं। ये जो मुलाकात हुई है इसके अराउंड जो कुछ होता रहा अडियाला जेल, और अडियाला जेल के अंदर बाहर वाली चीज़ तो अब तक आ चुकी होगी, आ जाएगी, लेकिन अंदर क्या हुआ था उस पर फैसल चौधरी साहब के साथ जो है वो मैं आज रात को मैं उनकी तरफ जाऊंगा, उनके साथ जो है वो तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब जब ये सब सीन चल रहा था अडियाला जेल में, कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि इमरान खान को पेश किया जाना है, इमरान खान को पेश करने के लिए सिक्योरिटी मांग ली गई, खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा, वो सारी बात चल रही थी। और कुछ लोग उसको कह रहे थे कि शायद ये अमेरिकी कांग्रेस का वफद आया हुआ है, उसको दिखाने के लिए ये ऑप्टिक्स किए जा रहे हैं। तो ऐन वक्त पर जो शार्क का सरप्राइज़ है वो भी कैसे आया, ये सारा ज़रा पूछते हैं। पहले तो ये बताएं कि आज आपको था अंदाज़ा, आपको ये लग रहा था कि इमरान खान को पेश कर देंगे? नहीं, जिस तरह इनका पहले से रवैया रहा या गुज़श्ता जो 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे तवक्को नहीं थी, क्योंकि रात को मेरी भी कॉल्स जो है ना वो पूरा रात कॉलें बजती रही हैं। तो मेरे ख्याल से मोर देन कोई 30-40 से ज़ायद कॉल्स मैंने जो अटेंड की, उनको मैंने रिस्पॉन्ड किया। मैंने उनको यही एक ही बात की कि मुझे नहीं लगता और ना ये इतने नेक हो गए कि खान साहब को ला के बाहर पेश करें। उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें कि ये केसेस कौन से हैं। खान साहब बाहर थे, ज़मान पार्क के ऊपर ऑपरेशन हुआ मार्च 2023 के अंदर, उस वक़्त के। फिर जून 2023 के और मई 2023 के केसेस हैं जब खान साहब बाहर थे। ये केसेस सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने दरख्वास्त ज़मानत दायर की, वहाँ से फिर सेशन कोर्ट के अंदर दायर की। खान साहब पेश हुए, शोटीज़ वगैरह हमने सबमिट करवाई, खान साहब जेल चले गए। सही, उनको सज़ा सुनाई गई तो वो जेल चले गए। उसके बाद ये ज़मानतें अदम पैरवी खारिज कर दी गई, जिसको इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने बहाल किया, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे। सही। अब वहाँ से हुआ, उसके बाद हर तारीख पे अदालत की तरफ से यही हुक्म आता है कि उनको फ़िज़िकली पेश करें। अब उसमें जब एप्लीकेशन हमने दी कि आप चूँकि वो तो इटसेल्फ खुद पेश नहीं हो सकते, तो आप अदालत ऑर्डर करें उनको पेश करने का, तो 2023 से उनकी प्रोडक्शन का ऑर्डर चल रहा है। अदालत कहती है कि इमरान खान को पेश करें और उस पर अमल दरामद नहीं होता। उसकी पहले तो जेल हुकाम की तरफ से कभी एक बहाना आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर वीडियो लिंक पे आ जाती है बात। फिर वीडियो लिंक पे वो कभी उनका इंटरनेट डाउन होता है, कभी क्या। लेकिन इस बार अदालत ने गुज़िश्ता तारीख में, मैंने जब पेश हुआ तो मैंने अदालत के सामने बड़ी संजीदगी से रखा। मैंने कहा सर 1.5-2 साल हो गए, बल्कि 2 साल हो गए इन केसेस को। सिर्फ ज़मानत कबल गिरफ्तारी की सबसे लंबी हेयरिंग की ये वाहिद मिसाल है पाकिस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल से जो हमारा जो सिस्टम है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके तहत जो मेरे इवन हिंदुस्तान के अंदर भी मैं कहता हूँ कि ये जो ब्रिटिश हमारे पास लीगल सिस्टम है उसमें सबसे लंबी चलने वाली दरख्वास्त ज़मानत है। अच्छा। 2 साल हो गए।
اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. صحیح. اب اس کے اندر پہلے عدالت نے بڑی سختی سے آرڈر کیا کہ پیش کیا جائے یا حاضری یقینی بنائی جائے ورنہ کارروائی کی جائے گی. پہلے ایگری کر لیا گیا اور سیکیورٹی مانگ لی گئی. یہ حکام نے یہ عدالت نے بڑی سختی سے آرڈر کیا گزشتہ تاریخ جب میں پیش ہوا. اب پھر انہوں نے کہا جی اب جیل والوں نے تو اپنے سر سے اتارنے کے لیے اسلام آباد پولیس کو لکھا کہ جی اس پہ آپ سیکیورٹی فراہم کریں ہمیں. تو اسلام آباد پولیس نے بہانہ بنایا کہ ہمارے پاس تو نہ لوگ ہیں نہ ہمارے پاس سیکیورٹی پرسنل ہیں, اسپیشل ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے تو ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. تو وہ ان کو ایک جواب دیا, وہ انہوں نے لیٹر کورٹ کے اندر جمع کروایا. پھر ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. آج یہ صبح انہوں نے کورٹ میں لیٹر جمع کروایا تو آپ لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پر آپ پھر ویڈیو لنک پہ حاضر ویڈیو لنک پہ تاکہ کم از کم آپ ڈیسائیڈ کریں, آپ جائیں کسی بھی عدالت, اسلام آباد کی عدالت کے اندر جائیں, آدھی کازز جو ایک صفحہ تو اس کی آدھی کازز میں یا تو عمران خان کے خلاف کیسز ہوتے ہیں یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں یا ان کے ورکرز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں. کم از کم اس عدالت کی یہ آدھی کاز لسٹ جو ہے جو ہر ہفتے لگتی ہے اس میں سے یہ کیس تو کم کر دیں تاکہ عدالت کا قیمتی وقت بچے. صحیح. آدھی کاز لسٹ ان کیسز پہ آ جاتی ہے. تو ویڈیو لنک کا جیسے آرڈر کیا 10 میرے خیال سے آدھا گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا, ایڈجرن بھی کیا انہوں نے کہہ کے کہ آپ اس کو ویڈیو لنک انتظامات کریں. آدھا گھنٹہ بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا لنک ہی ڈاؤن ہے. شارک آ گئی ہے. اب پتہ نہیں شارک آ جاتی ہے, مجھے این وقت پہ آپ کو پتہ ہے شارک کی سرپرائز دیتی ہے. شارک آتی ہے سب میرین کیبل پہ, ادھر کوئی گینڈا آ جاتا ہے جو کیبل کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور نیٹ منقطع ہو جاتا ہے. تو ان کی یہ صورتحال تھی. پھر اس پہ ہم نے آج ایک جو نئی موو کی ہے جو اگلی تاریخ پہ آپ کے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ اور بڑا لرننگ, جو لاء کے لوگ ہیں جو لیگل اس ایجوکیشن سے یا لیگل سیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا اس سے دلچسپی رکھتے ہیں, کہ اب ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیں, بے شک یہ پیش نہیں کرتے. صحیح. یہ والا ہم نے کہا یہ والا ایشو ہی ختم کر دیں, اور عدالت یہ اختیارات رکھتی بھی ہے. کیا میرٹ پہ ٹھیک ہے وہ نہیں پیش کر رہے تو آپ میرٹ پہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. پھر ساتھ میں آپ نے کچھ اضافی بھی درخواستیں ڈالی. ریلیف عمران خان کو کن 2 معاملات میں ملا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ 2 درخواستیں الگ ہیں. وہ اسپیشل جج سینٹرل FIA کی کورٹ میں دائر کی جو توشہ خانہ کا ٹرائل کر رہا ہے. دیکھیں اب گزشتہ 6-7 مہینے سے عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی. اب یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جیل رولز کے مطابق ہر قیدی کو مہینے میں ہفتے میں 2 بار PCO کی اجازت ہوتی ہے. جیل کے اندر اس کو PCO کہا جاتا ہے, پبلک کال آفس. اس سہولت کو PCO کی سہولت کہا جاتا ہے. اب یہ ہر قیدی کو حاصل ہوتی ہے اور ہر قیدی کرتا ہے. ایون مجھے, میں بطور وکیل, مجھے کتنے ہی ملزمان جو جیل کے اندر قید ہیں وہ ہفتے میں 2 بار کالز کرتے ہیں کہ ہمارا کیس ہے, کیا بنا. آگے جو اس کی انسٹرکشن ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے, جیل سے بھی آتی رہتی ہے. لیکن خان صاحب پاکستان کی اس نظام کا, اس لیگل سسٹم کا, اس جوڈیشل سسٹم کا, ہمارے نظام کا ایسا قیدی ہے کہ جس کو یہ سہولت حاصل 6 مہینے سے نہیں تھی. اس پہ ہم نے درخواست دائر کی. اس سے پہلے بھی عدالتوں کا بڑی سختی سے آرڈر ہوتا تھا, پھر اس کی کمپلائنس ہوتی تھی, وہ بات کروا دی جاتی تھی, لیکن 6 مہینے سے نہیں کروائی. اس پہ آج عدالت نے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا جس کو ہائی لائٹ میں کرنا چاہوں گا. عدالت نے کہا ہے پہلے, اس سے پہلے جتنے آرڈرز ہوتے تھے وہ 1 ٹائم کے لیے ہوتے تھے. ہماری پریئر ہوتی تھی کہ ہمیں مہینے میں 2 بار اجازت دی جائے یا ہر ہفتے دی جائے, تو وہ 1 بار کی اجازت دی جاتی تھی. لیکن اس عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا کہ ایوری سیٹرڈے, ہر ہفتے. یہ سب سے امپورٹنٹ, اور اس کی کمپلائنس رپورٹ ساتھ مانگی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے 28 تاریخ کو عدالت کو آگاہ کیا جائے ان رائٹنگ کے عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کروانی ہے کہ اس کے بعد 28 تاریخ کے درمیان جتنے ہفتے آ رہے ہیں, مطلب سیٹرڈے جو دن آ رہا ہے, ہفتے کا دن آ رہا ہے, اس کو بات کروا کے, یہ اور نہ ہوا تو توہین عدالت, نہ ہوا تو پھر کنٹمپٹ آئے گی. پھر دوسرا یہ تھا کہ خان صاحب کو گزشتہ 1 سال سے میڈیکل ڈاکٹر جو ان کا پرسنل ڈاکٹر ہیں, فزیشین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر سمینہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان, ان تینوں کو صرف 1 بار وزٹ کرنے کی اجازت ملی. ڈاکٹر عاصم کو 2 بار وزٹ کرنے کی اجازت ملی, بلکہ 1.5 سال کے اندر. تو یہ ہم بڑے عرصے سے, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو ڈاکٹر عاصم کو 4 نومبر, اب محمد عاصم یوسف کو 4 نومبر کو اجازت ملی. اس کے بعد ہم بار بار کوشش کر رہے تھے, خان صاحب کا بار بار جیل سے پیغام بھی آیا کہ جو میرے ڈاکٹرز ہیں ان کو بلائیں اور میری ان سے ملاقات ارینج کروائیں. انہوں نے سرکاری ڈاکٹرز وہاں بھجوائے, اس سے خان صاحب سیٹسفائی نہیں ہوئے, ان سے ویسے بھی چیک اپ بھی نہیں کرواتے وہ. تو اس پہ آج عدالت نے بڑا اچھا حکم نامہ جاری کیا. تینوں ڈاکٹر جو ان کی پوری میڈیکل ٹیم ہے, ڈاکٹر محمد عاصم یوسف جو 20 سال ان کے پرانے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے پرانے ڈاکٹر ہیں, اور ڈینٹسٹ ہے ڈاکٹر سمینہ نیازی, یہ تینوں کا اکٹھا اس کا اجازت آرڈر کیا ہے. اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تینوں کو جیل کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں یہ ایکسیس دیں گے
رسائی دیں گے، یہ تینوں چیک اپ کریں گے، اور اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمل درآمد کی رپورٹ بھی 28 تاریخ کو دینی ہے۔ یہ دو ہمارے بڑے عرصے سے میرے ٹاسک میں تھی یہ چیزیں، کوئی 3 مہینے سے میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا تھا کہ اس حوالے سے میں کوئی نہ کوئی مناسب حکم حاصل کر سکوں، اور آج میں بڑا پرسکون بھی ہوں اس حوالے سے کہ جو ایک بڑا میں نے خان صاحب کی یہ آگے اب ظاہر ہے کہ خالد صاحب جو ہے وہ اگلی جس پیشی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ ایک نشست رکھیں گے عدالت کی کارروائی کے حوالے سے، جو میرٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں پیش کرتے نہ کریں تو آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ سنا دیں، تو عدالت سے اس حوالے سے کیا حکم نامہ آتا ہے، کیا احکامات آتے ہیں، اس کے اوپر یقیناً ایک نشست جو ہے وہ خالد یوسف صاحب کے ساتھ رکھیں گے۔ دوسری طرف جو اڈیالہ جیل کا منظرنامہ، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے 2 صاحبان سے جو ہے وہ ایک سے میسیجنگ کے اوپر ایک سے فون کے اوپر بات ہو چکی ہے، اور جو اندر بات چیت ہوئی ہے وہ گزشتہ چند ملاقاتوں سے بڑی حد تک مختلف ہے، کیونکہ عمران خان کو میری اطلاع کے مطابق بہت زیادہ معاملات کے اوپر بریف کیا گیا ہے، جو پہلے شاید اس طریقے سے وہ ٹائم کیونکہ شارٹ تھا، کم وقت تھا، اور پہلے ایک ملاقات تو ایسی ہوئی تھی جس میں عمران خان سے سیاسی معاملات باہر کیا چل رہے ہیں اس کے بجائے ہم نے آپ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں یا ہمیں فلاں عہدہ یا فلاں ٹاسک دے دیا جائے، اسی کے اوپر فوکس رہا تھا۔ تو آج کی ملاقات میں جتنا بریف کیا گیا ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو چیزیں ابھی مس آؤٹ ہو چکی ہیں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی نشست جو ہے وہ رات کو ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔